ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ آئیے اب اس پروگرام کا حاصل صاحب اعزاز میں محترم پروفیسر عبدالمجید صدیقی صاحب بغیر کسی تمہید کے انہی کے خیالات کے ساتھ، کیونکہ وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ان کے اندر یہ ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں وہ نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ انہی کے خیالات کے ساتھ میں ان کو آواز دے رہا ہوں کہ زندگی ظلم سہی، جبر سہی، غم ہی سہی، کہ زندگی ظلم سہی، جبر سہی، غم ہی سہی، دل کی فریاد سہی، روح کا ماتم ہی سہی، ہم نے ہر حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ اب یہی حال مقدر ہو تو شکوا کیوں ہو، ہم سلیقے سے نبھا دیں گے جو دن باقی ہیں، چاہ رسوا نہ ہوئی آہ بھی رسوا کیوں ہو، اور ہم کو تقدیر سے بے وجہ شکایت کیوں ہو، اسی تقدیر نے چاہت کی خوشی بھی دی تھی، اور آج اگر کانپتی پلکوں کو دیے ہیں آنسو، آج اگر کانپتی پلکوں کو دیے ہیں آنسو، کل تھرکتے ہوئے ہونٹوں کو ہنسی بھی دی تھی۔ ہمیں مایوس مگر اتنے بھی مایوس نہیں، ایک نہ ایک دن تو یہ اشکوں کی لڑی ٹوٹے گی، اور ایک نہ ایک دن تو چھٹیں گے یہ غموں کے بادل، اور ایک نہ ایک دن تو اجالے کی کرن پھوٹے گی، اور ایک نہ ایک دن تو اجالے کی کرن پھوٹے گی۔ محترم پروفیسر عبدالمجید صدیقی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قائم مقام صدر برادرم عبدالکریم سالار صاحب، یہ نامدار صاحب اسٹیج پر رونق افروز مختلف مقامات سے تشریف لائے، میرے محترم دوست احباب، سامعین کرام، اللہ ہی ہے جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اس کی بے پناہ عنایتوں کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آج مجھ پر بے پناہ احسان فرمایا، اور میرے چند سابق طلبہ اور خیر خواہان کو اس ناچیز کی عزت افزائی کا ذریعہ بنایا۔ یہ بھی اللہ عز و جل کا احسان ہی ہے کہ اس ناچیز کو اس نے وہ موقع عنایت فرمایا کہ میں سماج کے لیے کچھ ٹوٹی پھوٹی خدمات کر سکوں۔ دراصل آج معاشرے کو، بالخصوص مسلم معاشرے کو، ایسی خدمات کی ازحد ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں دینی، سیاسی، تعلیمی خدمتگاروں کی بھی نسبتاً آج بھی کمی ہے، لیکن سماجی خدمتگاروں کا گویا قحط پڑا ہوا ہے۔ صدیوں پہلے انسان جنگلوں میں تنہا مارا پھرتا تھا، پھر وہ 102 ہوئے، آگے چل کر سماج وجود میں آیا جہاں اس کی جان، اس کا مال محفوظ تھا، اور بھی بہت سے فائدے اسے یہاں ملے، آج بھی مل رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں میری فکر یہ ہے کہ سماج کی ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سماج سے جتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، کم از کم اتنی خدمت اسے سماج کو دینی چاہیے، تبھی وہ سماجی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوگا۔ آئیے اس مسئلے پر ہم سنجیدگی سے بات کریں اور آگے بڑھیں۔ جتنا فائدہ سماج سے آپ کو ملا، اتنا ہی فائدہ اگر آپ نے سماج کو دیا تو یہ سوداگری ہے۔ خدا نہ خواستہ سماج سے ملنے والے فائدے سے کم فائدہ آپ نے سماج کو دیا تو آپ نے بخیلی کی۔ اس کے برعکس اگر آپ بیدار مغز ہیں، ملت کی پسماندگی سے آپ اگر متفکر ہیں، اور اس لیے سماج سے ملنے والے فائدے سے زیادہ فائدہ آپ اگر سماج کو پہنچا رہے ہیں تو یقیناً آپ سماجی خدمتگار ہیں۔ مسلم معاشرہ اور برادران وطن کے کسی بھی معاشرے سے، مسلم معاشرہ برادران وطن کے کسی بھی معاشرے سے زیادہ پسماندہ آج بھی ہے۔ چنانچہ اس ملت کو سماجی خدمتگاروں کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بدلے آج کے بدلے ہوئے حالات میں
شدید سے شدید آج کے بدلے حالات میں مسائل شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا تعلیم کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے، آپ کی جان و مال عزت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، آپ کی شہریت کا مسئلہ ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. کون سا مسئلہ ہے جو آج اس ملت، کون سا مسئلہ ہے جس سے یہ ملت آج دوچار نہیں ہے؟ اس ناچیز نے اس مسائل کو محسوس کیا ہے اور اسی لیے کچھ کرنے کی خواہش اس دل میں پیدا ہوئی. چنانچہ کچھ حکمت عملیوں کے ساتھ آگے آ کے اس ناچیز نے کچھ کوشش کی ہے. مسائل کی یکسوئی کے لیے میں نے متعلق مخلص حضرات کو یکجا کر کے ہمیشہ ایک ٹیم کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے. باہمی صلاح و مشورے سے کام لیا ہے اور ٹیم کے آگے بڑھنے کی صحیح کی ہے، ٹیم کے ساتھ آگے بڑھنے کی صحیح کی ہے. مسائل کے حل کے لیے حسب ضرورت ہر سیاسی جماعت اور مختلف سماجی حضرات سے تک رسائی حاصل کی ہے. حسب ضرورت تعاون کی اپیل کی ہے. الحمدللہ ہر ایک سے تعاون ملتا رہا. اسی طرح سے معاشرے کے مسائل کے حل کے لیے مسلکی اختلافات سے بالا تر رہ کر مختلف مسالک کے اکابرین کے دروازے پر دستک دی ہے. الحمدللہ ان اکابرین سے بھی سرپرستی اور ان سے دعائیں بھی ملتی رہی ہیں. سماجی خدمات سے متعلق کاوشوں میں میرا ایک مسئلہ اکثر درپیش ہوتا ہے اور وہ ہے مالی مسئلہ. لیکن اس بارے میں اس ناچیز کا تجربہ یہ ہے کہ اس غریب ملت کے لیے کام کرنے والوں کی سرپرستی معاشرے کے بیدار مغز صاحب حیثیت حضرات ضرور کرتے ہیں. آپ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو اچھے لوگ آگے آئیں گے اور اچھی خاصی مدد کے دروازے آپ کے لیے اللہ عز و جل کھولتا ہے. حاضرین کرام، ملت کے مسائل کی جڑ ہے جہالت، اور حصول تعلیم وہ مضبوط قدم ہے جو ملت کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے. چنانچہ ایک وقت بھوکا رہیں لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں. اسی طرح صاحب حیثیت حضرات کو میرا ایک مشورہ ہے کہ ہر صاحب حیثیت شخص ایک غریب لیکن قابل طالب علم کو تکمیل تعلیم تک گود لے. آج کی تقریب اس ناچیز کے لیے ایک سنگ میل ہو سکتی ہے، منزل نہیں. سی سی آئی کے اسٹیج سے ایک بڑا مسئلہ ہاتھ میں لینا ہے سر. خاص طور پر انعامدار صاحب کو میں متوجہ کرنا چاہوں گا. ایک بڑا مسئلہ ہاتھ میں لینا ہے اور وہ ہے ایل سی کی درستی کا مسئلہ. ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود محکمہ تعلیمات اس مسئلے کو الجھائے ہوئے ہے. اس مسئلے پر بھی کام کرنا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ اب تک 8 کتابیں زیور تعلیم سے آراستہ ہو چکی ہیں. لاک ڈاؤن کے زمانے میں مزید 8 مسودے تیار ہوئے ہیں جو طباعت کے منتظر ہیں. یہ مسودے شعر و ادب سے متعلق ہیں. ماضی میں لکھے گئے اخباری ڈراموں کا ایک مجموعہ ہے. کوالٹیٹیو امپرومنٹ ان ہائر ایجوکیشن کو ری اسٹیٹ کیا ہے. تمام مسودوں سے ایک اہم مسودہ جو ہے وہ میری ایک کتاب جدید المعاشیات اور علمی معاشیات کا تقابلی جائزہ، اس کتاب کا انگریزی اور مراٹھی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. ان ترجموں کا مقصد برادران وطن تک اسلامی فکر معاشیات کو پہنچانا ہے. ان کی طباعت میری پہنچ کے باہر ہے. ان کتابوں کی اشاعت سے ملنے والی مالی منفعت سے بالاتر رہ کر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس جانب توجہ فرمائیں. اس تقریب کے ذریعے عزت افزائی کا موقع فراہم کرنے کے لیے شکرگزار ہوں اللہ عز و جل کا. ساتھ ہی ساتھ سی سی آئی ٹیم کا، انجمن ترقی اردو ہند کے نائب صدر، سیکریٹری اور ان کے اراکین کا، اور اے ٹی ٹی کے ذمہ داروں کا. اس تقریب کو برپا کرنے والے انجمن محبان کے کنوینر احمد ایوبی سر، عتیق خورشید سر، انعام الرحمان سر، ایوب رحمانی صاحب، اشفاق عمر صاحب اور مختلف کمیٹیوں کے تمام اراکین کا. خاص طور پر شکر گزار ہوں خیال انصاری صاحب کا. اس جوان مرد نے مجلہ مظہر حیات کی ترتیب و اشاعت کو بحسن و خوبی اور وہ بھی تنہا پایہ تکمیل کو پہنچایا ہے. اسی طرح سے خصوصی طور پر شکر گزار ہوں سی سی آئی نیشنل کونسل کے سیکریٹری محترم شاہ نواز خان صاحب کا، سی سی آئی کے خازن رضوان شیخ مطلب صاحب کا، اور نیشنل کونسل کے رکن الحاج محمد اسحاق زری والے صاحب کا. اسی طرح سے ایڈوائزری کمیٹی کے اراکین مثلا جمیل کرانتی صاحب، نسیم قریشی سر، غفران سر، انعام الرحمان سر، ایوبی رحمان سر، اشفاق عمر صاحب اور بالخصوص
बाले मुकादम और धुल्ले के डॉक्टर अकील साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। इस ज़िम्न में मोहतरम पी इनामदार साहब का ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि CCI को मॉरल सपोर्ट और हर किस्म की बुनियादी सरपरस्ती आपसे हमें हासिल है। इस तकरीब में शिरकत के लिए बाहर से आने वाले हजरात में डॉक्टर पी इनामदार साहब के साथ मुनव्वर पीर भाई, डॉक्टर मुकद्दम साहब, जलगांव से मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब, सैयद अली अंजुम साहब, डॉक्टर खलील अहमद सिद्दीकी साहब दातूर से, ज़हीर अहमद साहब और एजाज अहमद साहिबान बुरहानपुर से, और पुणे से शब्बीर अहमद शाकिर साहब, धुलिया से आए हुए तमाम बिरादरान का। इसी तरह से मुकामी हजरात में बिलखुसूस स्टेज पर रौनक अफरोज़ वो तमाम हजरात और मेरे असातिज़ा, बिलखुसूस प्रोफेसर डोड़े बदीज़ जमात शेख सर, जो अलालत की वजह से ऐन वक्त पर उनको अपना आने का प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा, और मेरे उस्ताद अंसारी खुर्शीद अनवर साहब का, जिन्होंने मेरी दावत पर लब्बैक कहा। इस तकरीब सईद के मौके पर मुझे शिद्दत से याद आते हैं, मेरे असातिज़ा ने मेरा इकराम करने का प्रोग्राम बनाया, और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस मौके पर मैं अगर अपने असातिज़ा को भूल जाऊं तो ये शायद बहुत बड़ी मेरी गलती होगी, और यही वजह है कि मैंने इस प्रोग्राम में इन हजरात को भी मदऊ किया है। मुझे याद आते हैं मेरे मुशफिक वालिदैन मरहूम, मेहरबान मरहूम बहनें। इसी तरह से याद आते हैं मेरे मरहूम भाई, मेरे मरहूम मुस्तफा भैया की माली आनातों और मरहूम शब्बीर भैया की बिरादराना सख्तियों की नेज़ छोटे भाई अब्दुल रशीद सिद्दीकी, जिनके इंतकाल का कलक आज भी है। इसी तरह मेरे सामने मेरी छोटी बहन ज़ैनब और फरमाबरदार मेरे बच्चे शहजाद, नईम, जमाल, फरीद और दामाद जिलानी वगैरह यहाँ हैं, और हम सब की दुलारी मेरी इकलौती बेटी हुमैरा सिद्दीका और तमाम अहलियान खाना, और फिर इन तमाम अफराद के दरमियान मेरी शरीक हयात रुकैया का, जिसने नहायत सख्त हालात में भी नहायत खंदा पेशानी से कदम कदम पर मेरा साथ दिया और आज भी साथ दे रही हैं। इसी तरह से मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। इस मौके पर मेरे मरहूम दोस्त गुलाम हामिद उर्फ गुड्डू की भी मुझे बहुत याद आ जा रही है। आज जो ये तकरीब बरपा है, ऐसी तकरीब न सिर्फ कौमों की ज़िंदगी की अलामत होती है, बल्कि देर तक और बहुत दूर तक एक तरगीबी पैगाम लेकर जाती है। मुमकिन है कि आज की ये तकरीब कुछ लोगों के समाजी खिदमत के जज्बात को तहरीक अता फरमाए। आइए हम आप इस बात का अहद करें कि अपने समाज की बेहतरी के लिए हम हर मुमकिन कोशिश हम करते रहेंगे। अल्लाह इज़्ज़ वजल से दुआ है कि हम सबको समाज के तई अपने ज़िम्मेदारियों को इखलास से अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और इसे समाज के लिए मुफीद तर बनाए, नेज़ दुनियावी व उखरवी कामयाबी का ज़रिया बनाए। आमीन सुमा। शुक्रिया।